صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہ مزاج رہا کہ آپس میں ایک دوسرے کو عزت دے۔ دوسری بات یہ تھی کہ ان کی زندگیوں میں جو پہلو آپ کو بڑا غالب نظر آئے گا نا، وہ پہلو ہے ان کے مزاجوں کی طبعی سادگی۔ سادہ طرز زندگی نا آسان بڑا ہوتا ہے، اور یہ جو طرز زندگی ہوتا ہے نا تھوڑا سا دنیا سے ہٹ کے، یہ مشکل ہوتا ہے۔ یعنی جو بندہ ابھی آ گیا نا چارہ کاٹتا ہوا وضو کر کے چینج کر کے مسجد میں، وہ جہاں بھی جگہ مل جائے خیر ہے، اسے ٹینشن کوئی نہیں۔ اور جس بچے نے 4-5 ہزار دے کے بال سیدھے کرائے ہوئے نا، وہ پریشان بھی بڑا ہے کہ میں نے اتنا خرچہ کر دیا، کوئی دیکھ ہی نہیں رہا میری طرف۔ یہ سادہ طرز زندگی بڑا آسان ہوتا ہے، بڑا۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کی جامع مسجد کے باہر کھڑے ہو کے فرما رہے، یہ حقیقتیں آپ کو پتہ ہے مسائل کتنے بڑھ گئے ہیں ملک کے اندر، غریبی کتنی جڑیں پکڑ گئے۔ لوگ پیٹرول پہ بحث کرتے ہیں، پیٹرول پہ بحث وہ لوگ کرتے ہیں جن کی گاڑیاں بڑی ہیں، بڑے لوگ بڑی گاڑیوں والے وہ پیٹرول پہ بحث کرتے ہیں۔ چھوٹا غریب آدمی پیٹرول پہ بحث نہیں کرتا، اس کا پیٹرول سے لینا دینا کچھ نہیں، وہ تو اس بات پہ بحث کرتا ہے کہ یار بس کا کرایہ فی سواری 5 روپے بڑھ گیا ہے، روز دکان پہ جانا ہوتا ہے، اس کا تعلق اور چیز سے ہے۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات۔ یہ 15-20% طبقہ ہوتا ہے جو بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، اکانومی اور فلاں فلاں فلاں، آپ لمبی بات کر رہے ہیں۔ یہاں تو مسئلہ اس بندے کا ہے جس نے صبح روز 25 روپے جانے کے دینے ہیں، 25 روپے اس پر بوجھ پڑتا ہے، اس کا بجٹ متاثر ہوتا ہے، اس کو دشواری ہوتی ہے۔ تکلیف اس گھر میں ہوتی ہے جس میں رات کو بیوی اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ میرا دل نہیں کرتا آپ کو تکلیف دوں، پر صبح جب بچوں نے جانا ہے نا اسکول، کالج، مدرسہ، تو ان کے پراٹھے پکانے کے لیے گھی کوئی نہیں میرے پاس، تو مہربانی سب روگاں دا روگ محمد جس دا نام غریبی، یہ کانڈ ولا کے لنگ جاندے نہیں دوست یار قریبی، یہ سب سے بڑا دکھ ہے۔ اس ملک میں یہ کس طرح آسان ہو سکتا ہے جب ملک کے اندر سادہ طرز زندگی کو فروغ دیا جائے۔ سادہ طرز زندگی، جب ایک آدمی بہت موج میں وقت گزار رہا ہے، ایک تکلیف میں وقت گزار رہا ہے، تو کیسے معاملہ ٹھیک ہوگا؟ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کوفے کی جامع مسجد کے باہر کھڑے تھے اس حال میں کہ وہ امیر المومنین ہیں، اور ہاتھ میں زرہ پکڑی تھی، اور یہ بات وہ کسی مظلومانہ انداز میں نہیں کر رہے تھے، کسی پریشانی کے عالم میں نہیں کر رہے تھے جیسے بندہ غریب ہو تو اس کی آنکھوں سے غربت چھلکتی ہے، معاذ اللہ یہ رنگ نہیں تھا، بلکہ وہ باہر کھڑے ہیں اور بڑے وقار کے ساتھ کہہ رہے ہیں یار یہ میری زرہ کو بندہ خرید لے، میرا طامت زیادہ پرانا ہو گیا ہے، اگر نئے خریدنے کے پیسے ہوتے تو میں زرہ نہ بیچتا، یہ کوئی بندہ لے لے مجھ سے، یہ لے لے۔ سادہ طرز زندگی، یہ سمجھے، یہ صحابہ اور اہل بیت کی شان ہے۔ آپ کو پتہ ہے نبی پاک علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے دعا مانگی ہے، اے اللہ میری اولاد کو نا بقدر ضرورت روزی دینا، اور حضور دعا مانگتے تھے اے اللہ ایک دن پیٹ بھر کے روٹی دینا اور ایک دن کا فاقہ دینا۔ ایک دن کا فاقہ بھی حضور نے مانگا ہے، نیرا میٹھا کھانا ہی سنت نہیں، فاقہ کرنا بھی سنت ہے، اس پر بھی توجہ کریں۔ یہ بھی حضور نے دعا مانگی، یہ بھی مانگ کے دیکھے کوئی اپنے لیے، یہ بھی حضور نے مانگی۔ مہینہ چولہا نہیں جلا سیدہ فاطمہ کے گھر میں، مہینہ یہ ہمارے بچے نہیں میدانوں میں جہاد کر سکتے، وہ کیسے جہاد کریں گے جن کا ٹیشو پیپر کوئی اٹھاتا ہے، جن کی گاڑی کا دروازہ کوئی کھولتا ہے، وہ میدان میں کیسے نکلیں گے؟ سیدہ پاک کی اولاد پاک نے میدان میں ڈٹ کے مقابلہ کیوں کیا؟ اس لیے کہ ان کی اماں نے مہینہ کھجور سرکے پہ گزارا کرنا سکھایا ہوا تھا، ان کی ماں نے سکھایا تھا 3 دن روزے رکھنے، اور کھجور پانی سے سحری، کھجور پانی سے افطار۔ جب گھر کے اندر یہ سادگی کا حسن ہونا تو پھر بچوں کو مشکل نہیں ہوتی میدانوں میں کھڑا ہونے، پھر وہ طاقتور ہوتے ہیں، اعصابی طور پر مضبوط ہوتے ہیں۔
ہم نے دولتیں جمع کرنے کے نام پر اپنی اولادوں کو کمزور کر دیا ان لوگوں کے مزاج میں. اور یہی منہج صحابہ کا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بندہ ملنے آ جاتا تھا نا کبھی، تو پوچھتا تھا تمہارے بادشاہ کا محل کہاں ہے؟ تو صحابہ فرماتے تھے ان کا محل کوئی نہیں، وہ یہیں تھے، کبھی مسجد میں مل جائیں گے. اور جا کے پوچھتے تھے جناب امیر المومنین کہاں ہیں؟ تو مسجد والے کہتے تھے یہیں تھے، کہیں باہر نکل گئے ہیں. باہر نکل کے پوچھا حضرت عمر کہاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا وہ باغ ہے نا فلانا، اس باغ کی. تو اس نے کہا حد ہو گئی ہے، ہمارا تو بادشاہ گلی میں نظر آ جائے تو پورے علاقے کو پتہ چل جاتا ہے بادشاہ سلامت آ گئے. اور یہاں عجیب منظر ہے کہ امیر المومنین اور 22-24 لاکھ مربع میل کی حکومت، یہ سادہ طرز زندگی اسی کسے دے کچھ بھی نہیں لگ دے. نہ کوئی ساڈا دردی تے نالے اٹھ بھلیا چل اوتھے وسیے جتھے وس دینی سارے انے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے نہ کوئی سانو منے. یہ طرز زندگی، یہ انداز تکلم. حضرت سیدنا فاروق اعظم ادھر گئے ہیں ایک دفعہ نا، تمام صحابہ نے یہ ذرا اس کا مزہ لے کے دیکھیں، اس کا بڑا مزہ ہے. میں کئی دفعہ دوستوں سے کہتا ہوں روب کپڑوں کا نہیں ہوتا، روب کردار کا ہوتا ہے. ہاں کسی آدمی کا 6 کروڑ کا مکان ہو نا، بڑی سوسائٹی میں بڑی کوٹھی، تو پیسہ کرپشن کا ہو تو لوگ دروازے پہ کھڑے ہو کے کہہ دیتے ہیں 2 نمبر مال ہے. اور بندہ ٹوٹی ہوئی موٹر سائیکل پہ آئے، چھوٹا سا آفیسر ہو، چھوٹا سا ملازم، اور جس کرسی میز پہ بیٹھے وہ بھی ٹوٹے ہوئے ہوں، تو اس کے باہر دفتر کے دروازے پہ بڑے بڑے وزیر سفیر کھڑے ہو کے کہہ رہے ہوتے ہیں یار بندہ بڑا کھرا ہے، نہ سفارش نہ جائے سنتا ہے نہ رشوت لیتا ہے. اس کا مطلب ہے روب کپڑوں کا. ہمارے بزرگ تھے نا گجرانوالہ میں حاجی ابو داؤد محمد صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو ہم بڑے بڑے لوگوں کو دیکھتے تھے، وہ حضرت سے ملنے کے لیے آتے تو کوشش کرتے پہلے کبھی امامہ باندھ لینا، اگر کوئی گھڑی چین والی ہے تو اتار لینا. اتنی بڑی پجاروں سے بندہ اترا ہے لیکن اپنا لباس ٹھیک کر رہا ہے. اور اپنا اس شخص کا حال یہ تھا، زندگی ساری رکشے میں سفر کیا، مکان مسجد کا، اسی میں زندگی بتا دی. کسی نے 1000 پہ نظر پیش کی تو کہنے لگے میرا تو اتنا خرچہ ہی نہیں، مجھے 50 دے جا گزارا چل جائے گا، تو غریب آدمی ہے، تو لے جا اپنے گھر میں کام کاج چلا. الہی یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں. او عزیز دوست، سادہ طرز زندگی، سادہ، یہ شان ہے صحابہ اور اہل بیت کی. اپنی زندگیوں میں نا یہ اعلیٰ کھانا کھا کے نا، روز مرغن غذائیں کھا کے پھر دوائیاں بھی کھانی پڑتی ہیں. سادی روٹی کھائیں نا. میں نے اپنے ابا جی سے ایک دن پوچھا، میں نے کہا کھانے میں کیا پسند ہے؟ کہنے لگے پتر جے بھوک لگی ہوئے تے اچار دا بھی بڑا ہی مزہ ہے تے چٹنی دا بھی بڑا ہی سواد ہے، تے جے نہ لگی ہوئے تے پھر نخرے، یہ نہیں کھانا یہ نہیں کھانا. بھوک لگ جائے تو پھر سارا کچھ کھانے میں مزہ آتا ہے. حضرت عمر فاروق کو نا میٹنگ کر کے، صحابہ نے میٹنگ کر کے کہا، باقاعدہ میٹنگ ہوئی کہ جناب عمر سے کہنا ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک تک اتنی وسعت نہیں تھی، اب تو اللہ نے بڑی وسعت کر دی ہے، آپ کو بھی مال غنیمت میں بڑا حصہ ملتا ہے، اور اپنی جگہ حضور کا فرمان بھی بالکل درست موجود ہے کہ اللہ نعمت دے تو اثر دیکھنا پسند کرتا ہے. آپ کا کرتا وہی پرانا پھٹا ہوا، اتنے پیوند ہیں کہ اب پیوند لگنے کی بھی جگہ نہیں. عمر سے کہنا کرتا نیا لے لے. سب نے کہا بالکل کہنا چاہیے یار، بڑے بڑے وزیر ملنے آتے ہیں، بڑے بڑے ملکوں کے سفیر آتے ہیں، تو عمر سے کہنا ہے. سب کہنے لگے کہنا چاہیے کہنا چاہیے. ایک صحابی بولے، کہنے لگے چلو پھر اس بندے کا نام بھی بتاؤ جو عمر سے بات کرے گا. بندہ ایک چنو نا جو سیدنا عمر سے، ان کے روب کے سامنے کوئی بات کرے گا. تو ایک صحابی کہنے لگے ہے نا ایک بندہ جن کی بات نہیں ٹالیں گے. کہا وہ کون ہے؟ کہنے لگے مولا علی شیر خدا، ان کی بات نہیں ٹالی جائے گی. حضرت علی سے گزارش کی، آپ مہربانی کریں حضرت عمر سے کہیں. جناب علی کہنے لگے بات تمہاری ٹھیک ہے، کرتا نیا لینا بھی چاہیے، اور اللہ نعمت دے تو اثر دیکھنا پسند کرتا ہے، اور عمر سے کہنا بھی چاہیے، اور یہ بھی ٹھیک ہے میں کہوں گا تو عمر مان لیں گے، لیکن چونکہ میں ہم راز ہوں، میں طبیعت جانتا ہوں، میں کہوں گا تو مان لیں گے، پر یہ والی بات میں نے بھی کوئی نہیں کرنی.
کوئی اور کہو تو کرا دیتا ہوں، یہ والی نہیں میں نے کرنی۔ کہا پھر کوئی رستہ ہی بتا دیں۔ تو حضرت علی کے پاس رستے تو سارے ہیں نا، جانتے تو سارے ہیں نا، وہ باب مدینہ العلم ہیں۔ حضرت مولا علی کہنے لگے رستہ ہے نا، سیدہ عائشہ صدیقہ وہ ماں ہے نا مومنوں کی، تو ماں کی بات ٹالی نہیں جا سکتی، ماں تو ماں ہوتی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا آپ کہیے، تو سیدہ فرمانے لگی ٹھیک ہے۔ فوراً حکم دیا جناب عمر آئیں، انہوں نے بھی چند منٹ بھی نہیں لیے، فوراً حاضر ہوئے۔ ہر جگہ پہ نا بحث نہیں کرنی چاہیے، کچھ جگہ غلامی بھی کرنی چاہیے، چپ کر کے بھی مان لینی چاہیے۔ سانو قید سجن دا گہنا ہے، او جینج رکھے اونج رہنا ہے، کبھی مان لینا چاہیے چپ کر کے۔ حضرت عمر دوڑے گئے، اماں جی میں حاضر ہوں۔ کہا امیر المومنین ایک بات کرنی ہے، آپ حکم کریں۔ فرمانے لگیں لوگوں کا خیال ہے کہ بڑے لوگوں کو آپ سے ملنا ہوتا ہے، اور آپ کا کرتا وہی پرانا، اللہ نے وسعت دی ہے مسلمانوں کو، آپ کے حصے میں بھی مال غنیمت میں سے حصہ آتا ہے، پر آپ گھر سے نکلتے ہیں اور مسجد سے نکلتے ہیں اور گھر جانے تک سارا تقسیم کر دیتے، ایک کرتا لے لیں، کیا حرج ہے؟ کوئی بات نہیں، کوئی تفصیل نہیں، کچھ نہیں۔ حضرت عمر چپ کر گئے، کہنے لگے اماں جی آپ کا حکم آ گیا، شام سے پہلے پہلے لے لوں گا۔ ہاں ہاں سانو قید سجن دا گہنا ہے، وہ جینج رکھے ایسا اونج رہنا، یہ حضور کی نسبت ہے، اس کا اکرام ہے، میں شام سے پہلے لے لوں گا، لیکن اگر آپ اجازت دیں تو ایک بات کر لوں چھوٹی سی۔ سیدہ کہنے لگی عمر کر لیں، تو جناب عمر بات کرنے سے پہلے رو پڑے، کہنے لگے اماں جی یہ جو کرتا میں نے پہنا ہے نا، میں حضور کے زمانے میں بھی اسی طرح رہتا تھا۔ ابو بکر صدیق جب مجھے مشوروں کے لیے بلاتے تھے تو اسی طرح پیبند والے کرتوں میں جایا کرتا تھا، آپ حکم کریں گی تو شام سے پہلے پہلے لے لوں گا، لیکن میں اسی طرح رہتا تھا اور اس طرز زندگی میں مجھے قرار ہے۔ تھوڑی دیر سناٹا چھا گیا، جواب کوئی نہ آیا۔ جب جناب عمر نے توجہ کی تو سیدہ عائشہ کے رونے کی آواز آ رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد فرمانے لگی عمر جو صحابہ نے کہا وہ بھی ٹھیک تھا، لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں وہ آپ اپنے انسان سے جئیں گے۔ ایک تو آپس میں محبت احترام، اور دوسرا طرز زندگی سادہ، اور تیسرا آپ ساری کتابیں پڑھ لیں، سیدہ فاطمہ، مولا علی، حسنین کریمین علیہم رضوان کی سیرت پر ساری کتابیں، ہر کتاب میں لکھا ہوگا کہ گھر میں مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلا، روٹی نہیں پکی، ہر کتاب میں لکھا ہوگا۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے جس نے یہ لکھا ہے نا مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا، اس نے 2 صفحے چھوڑ کے یہ بھی سبھی نے لکھا ہے کہ گھر میں مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا، پر جو دروازے پہ آتا تھا اسے جھولی بھر کے عطا فرماتے تھے۔ مالاں والے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں کول مال نہیں ہوندا، مالاں والے سارے نہیں، کچھ ہوتے بھی ہیں الا ماشاءاللہ، مالاں والے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں کول مال نہیں ہوندا۔ ہاں ایتھے اوتھے دوویں جانی، سخی کنگال نہیں ہوندا، یہ بھی بات پکی ہے۔ یعنی غریبی میں سخاوت، وہ ہمارے ہاں ہم نے یہ سمجھا ہے کہ سخاوت کروڑوں اربوں سے ہوگی، لاکھوں روپے آئیں گے تو سخاوت ہوگی، یہ ہم نے سمجھ لیا ہے۔ حالانکہ نبی پاک علیہ السلام نے تو یہاں سے سخاوت شروع فرمائی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ گوشت پکاؤ نا تو شوربہ زیادہ کر لیا کرو، اور اپنے پڑوسی کو بھی سالن میں شامل کرو۔ یہاں سے سخاوت شروع کی، یہاں سے حضور، یہاں سے۔ آپ غور کریں صحابہ اور اہل بیت کی زندگیوں پر کہ ان کا طرز زندگی سخاوت کے معاملے میں کیا ہے۔ بڑا کم ہوتا ہے سگے بھائی کو لوگ پورا حصہ دینے میں کتراتے ہیں، لیکن جب ہجرت کر کے مہاجرین مدینے آئے تھے نا تو انصار نے چلتے کاروبار آدھے آدھے دے دیے تھے۔ یہ باتیں کرنی آسان ہیں، لیکن کسی کو اپنا گھر، اپنے بچوں میں لوگ گھر تقسیم کرتے ہیں نا، دیوار میں دیوار نکلتی ہے تو روتے ہیں میرا گھر بٹ گیا ہے۔ اپنے بچوں میں بانٹتے وقت لوگ رو پڑتے ہیں
تو میرے دوستوں صحابہ نے تو آپس میں بانٹ دیا، میں بس بات ختم کرنے لگا ہوں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تھے، دروازے پہ دستک ہوئی، آپ نے صاحبزادے سے کہا دیکھنا کون ہے؟ عرض گزار ہوئے حضور ایک بھکاری ہے، فقیر ہے، مانگنے والا آیا۔ 600 یا 800 دینار پڑے تھے گھر میں۔ ہم نہ مانگنے والے کے لیے ووٹ نوٹ رکھا ہوتا ہے ہم نے، جو بچہ بھی کوئی نہیں لیتا، ایک مانگنے والے کے لیے، ایک مسجد کی ٹوپی میں ڈالنے کے لیے سب سے چھوٹا نوٹ رکھا ہوتا ہے۔ کہا حضور وہ آیا ہے، تو 600 یا 800 دینار پڑے تھے۔ امام حسین اٹھ کے باہر تشریف لے گئے، وہ سارے کے سارے دینار فقیر کی جھولی میں ڈالے اور ڈھال کے فرمانے لگے پتہ نہیں تھا آپ نے آنا ہے، ورنہ میں کو بندوبست کر کے رکھتا۔ یہ دیکھو خود بھیک دے خود ہی کہیں منگتے کا بھلا ہو، منگتے کا۔ ایک تو ان کا احترام تھا آپس میں، ایک یہ کہ انہوں نے طرز زندگی سادہ، یہ جو فقیری ہے نا یہ حضور کی مجبوری نہیں، یہ نبی پاک کی پسند ہے، فقر اختیاری ہے رسول پاک کا، حضور کی پسند ہے سادہ رہنا۔ اور تیسری بات یہ کہ سخاوت کرنا، دوسروں کا خیال رکھنا۔ ایک بات سن لیں اور میں اپنی بات کو ختم کروں۔ 9-10 محرم کی درمیانی رات تھی، عمر ابن سعد نے آ کے امام علی مقام سے کہا دو ہی باتیں ہیں، یا بیعت یزید کریں یا صبح جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو امام فرمانے لگے ایک رات ٹھہر جاؤ، صبح بتا دوں گا۔ وہ چلا گیا، اس نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت عباس آئے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوئے بھائی جان میرے آقا، فیصلہ آپ کا مجھے پتہ ہے صبح کیا ہونا ہے، فیصلہ ابھی بھی یہی ہے اور صبح بھی یہی ہے کہ آپ نے بیعت تو کرنی نہیں، ہونی تو جنگ ہے، تو آپ ایک رات کا آپ نے کہہ دیا، یہ عجیب سے لوگ ہیں پتہ نہیں کیا سوچیں گے۔ تو امام حسین فرمانے لگے عباس تیرا کیا خیال ہے؟ میں نے سوچنے کے لیے ٹائم لیا ہے۔ کہ حضور پھر کس لیے لیا ہے؟ فرمانے لگے عباس یہ جملہ یاد رکھنا، کہنے لگے عباس تجھے پتہ ہے نا کہ حسین کو سجدوں سے بڑا پیار ہے، سجدوں سے پیار ہے۔ فرمایا ایک رات اس لیے لی ہے کہ ذرا رج کے اپنے رب کو سجدہ تو کر لیں۔ تو 4 باتیں آج کی نشست میں، ایک تو ان کا احترام، اور قرآن نے کہہ دیا رحماء بینہم، اور دوسری بات یہ کہ ان سے زندگی گزارنا سیکھیں، سادہ ہو جائیں، اور تیسری بات یہ کہ اپنے بھائیوں کا یہ غریب جو ہوتے ہیں نا یہ سیانے نہیں ہوتے، کیونکہ سیانے ہونے کے لیے بھی پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ جدے گھر دانے او دے، غریب سیانے نہیں ہوتے، اس لیے غریبوں کے لوگ شکوے بھی زیادہ کرتے ہیں، سیانے جو نہیں ہوتے۔ آپ نہیں سیانے پھر بھی پیار کریں، ان سے محبت کریں، ان کے حق میں اپنے دلوں کو نرم کریں۔ اور تیسری بات یہ کہ اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو ضرور صلہ رحمی سے نوازیں۔ اور چوتھی بات یہ کہ سجدے کا، عبادت کا ذوق پیدا کریں۔ اچھا نہیں لگتا بزم میں تیزی سے آنا اور چلے جانا، لیکن ہم مجبور لوگ ہیں، ہم ایک جگہ پہنچ رہے ہوتے ہیں تو دوسری جگہ سے فون آ رہے ہوتے ہیں، وہ یہ بھی نہیں پوچھتے نکلے ہو کہ نہیں، وہ پوچھتے ہیں پہنچے کتنے ہو۔ تو یہ اسی محبت میں یہ ٹائم سیٹ ہو گیا تھا۔ پروگرام آگے چلے گا یہاں، محفل ابھی چلے گی نا محفل؟ سید صاحب قبلہ موجود ہیں۔ ایک بات اپنے ذہن میں اچھی طرح رکھیں، محفلیں سرکار کی ہیں، بندے آتے جاتے رہتے ہیں، میں دیانتداری سے کہہ رہا ہوں آپ کو، اور پہلے بھی کہہ چکا ہوں پھر کہتا ہوں، ہم نظریات کے قائل ہیں، شخصیات کے قائل ہیں۔ قطعاً محفل کا ماحول آپ خراب نہ کریں۔ آپ اگر محفل میں اطمینان سے بیٹھیں گے تو اللہ کے گھر میں باوضو بیٹھا ہوں، مجھے تسلی ہوگی قلبی طور پر۔ کبھی بھی لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، ہم سے پہلے بھی جلسے ہو رہے تھے، مرنے کے بعد بھی ہوں گے۔ یہ اللہ رسول کے نام کی محفل ہے، میری زیادہ مجبوری ہے، مجھے کسی جگہ پہنچنا ہے، اور جس ترتیب سے میں نے ٹائم سیٹ کیا تھا وہ ٹائم بھی تھوڑا بلکہ اوپر ہی ہو گیا، تو میں نے معذرت لینی ہے۔ کوئی دوست، وہ پہلے مجھے بڑی تکلیف ہوئی جو سنگی پیروں میں گرا، اور تکلیف بھی ہوئی اور ناراضگی بھی ہوئی۔ اب کوئی ایسا کام نہ کہ یہ صریحاً بات درستی نہیں ہے۔ آپ اطمینان کے ساتھ پروگرام میں تشریف رکھیں، قطعاً کوئی دوست نہ اٹھے، ناز شریف ہوگی یا جیسے قبلہ حضرت صاحب فرمائیں گے ویسے ترتیب ہوگی۔ آخر دعوانا